الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کے فضائل سماعت فرمائیں گے۔ یاد رکھیں شہر محبوب یعنی مکہ المکرمہ میں فضیلت و برکت والے بہت سے مقامات موجود ہیں، مگر ان سب میں کعبۃ اللہ کو ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ قرآن مجید کی طرح کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ذمہ بھی رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ کوئی بھی شیطانی طاقت نہ قرآن مجید کو مٹا سکتی ہے، جتنی مرضی یہ قرآن مجید کی توہین کر لے، قرآن مجید کو مٹا نہیں سکتی۔ قرآن مجید کی توہین اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں، جن کے پاس ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اگر تمام مسلمان حکمران یکتا ہوئے ہوتے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ قرآن مجید کی توہین کر دے۔ یہ کمزوری ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت اور محبت، اس کا ادب ہمارے دلوں سے نکل چکا۔ اس وجہ سے آج
شیطان لعین یہود و نصارہ کفار جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر قرآن مجید کی توہین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جن کے پاس طاقت ہے وہ ایک بھی بیان ان کے خلاف نہیں دیتے۔ ایک بیان دے دیں، کسی کی طاقت نہیں ہوگی قرآن مجید کے خلاف اٹھ جائے۔ یاد رکھیں، یہ جتنی مرضی توہین کر لیں قرآن مجید کو ختم نہیں کر سکتے، نہ کعبۃ اللہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے، اس لیے کہ قرآن مجید اور کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہوا ہے۔ تو جس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات لے کوئی ختم نہیں کر سکتا، مٹ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ برکت والا بھی ہے، سارے جہاں کا رہنما بھی ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا گھر جو تھا وہ مکہ مکرمہ میں، اس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ برکت والا ہے، یہ برکت والا ہے، اور سارے جہان کا رہنما بھی یہی گھر ہے۔ مفتی نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر کیا، نماز کا قبلہ بنایا، حج اور طواف کا مقام بنایا، جس میں نیکیوں کے ثواب بہت زیادہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں وہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ وہ گھر ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنت ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمام مسجدوں میں افضل مسجد مسجد حرام ہے، اور ساری مساجد کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ مسجدوں میں جتنی بھی اس کائنات میں مسجدیں ہیں، سب سے افضل مسجد مسجد حرام، اور تمام مساجد کا قبلہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، جہاں بھی مسجد بنائی جائے گی اس کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر یہی مقرر ہوا، اور روایات میں آتا ہے، علامہ ابن قسطلانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہو چکی ہے، 10 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ شریف سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، سیدنا آدم علیہ السلام نے اسی طرف اپنا چہرہ انور کر کے نماز ادا فرمائی تھی۔ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے، جہاں پر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کے ثواب، کتنی برکتوں والا گھر ہے۔ کعبۃ اللہ کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے اس کے لیے جو طاقت رکھتا ہو۔ حج ہمیشہ صرف کعبۃ اللہ کا ہوا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ ضرور رہا، لیکن کبھی بھی بیت المقدس کا حج نہیں ہوا۔ اگر حج ہوا ہے تو وہ خانہ کعبہ کا ہوا۔ کعبہ شریف کو امن کا مقام قرار دیا گیا۔ کعبۃ اللہ میں بہت سی نشانیاں رکھی گئیں، جن میں ایک مقام ابراہیم یہ بھی نشانی ہے۔ پرندے کعبۃ اللہ کے اوپر نہیں بیٹھتے، نہ پرواز کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ اتنی عظمت والا یہ گھر ہے کہ نہ پرندے کعبۃ اللہ میں بیٹھتے ہیں، نہ پرواز کرتے ہوئے اوپر سے گزرتے ہیں، بلکہ جب وہاں پر کعبۃ اللہ کا مقام آتا ہے تو پرندے ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں۔ اتنی شانوں والا مقام۔ اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج بھی کعبۃ اللہ آ کر کراتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جب کعبۃ اللہ کی ہوا میں گزرتے ہیں تو ہوا کی برکت سے اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ پرندوں کو بھی شفا مل رہی ہے،
اگر پرندوں کو شفا مل رہی ہے تو جسے رب کائنات نے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے پھر اسے کیوں نہیں شفا ملے گی؟ ہر چیز کو وہاں سے شفا ملتی ہے۔ وحشی جانور جو ہیں ایک دوسرے کو حرم کی زمین میں تکلیف نہیں دیتے، اور نہ اس سرزمین میں کتا ہرن کا شکار کرتا ہے، اتنی وہ عظمت والی جگہ ہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی جو محبت ہے، جب بندہ خانہ کعبہ جاتا ہے، اللہ ہم سب کو بھی جانا وہاں پر توفیق عطا فرمائے، جب بندہ کعبۃ اللہ جاتا ہے تو اس کی جو محبت ہے انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور جب بندہ مومن کی نگاہ کعبۃ اللہ کی طرف پڑتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اتنی شانوں والی وہ جگہ۔ اور پھر ہر شب جمعہ کو اولیاء اللہ کی ارواح کعبۃ اللہ کے گرد جمع ہوتی ہیں، اور جو کوئی بھی کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرے گا، اس کے خلاف جائے گا، اس کی بے ادبی کرے گا، یاد رکھیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جتنی مرضی طاقت جس کے پاس مرضی ہو، لیکن کعبۃ اللہ کی بے ادبی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے ارادہ بھی کیا اللہ اسے تباہ برباد کر دے گا۔ رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جم کر اس طواف کعبہ کے رنگین نظاروں کو سلام۔ کیسی وہ عظمت والی شان ہے۔ کعبۃ اللہ کی خصوصیات بڑی بیان کی گئی ہیں، محدثین نے احادیث مبارکہ میں بڑی اس کی عظمت بیان کی گئی ہے، لیکن ایک اس کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے، یہ وہ شہر مبارک ہے، یہ وہ عظمتوں والا شہر مبارک ہے کہ جہاں پر ہمارے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ اتنی عظمت و شان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں تو دیکھتا ہوں اتنے میں کعبۃ اللہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف جھکتا ہی چلا جا رہا ہے، خانہ کعبہ جھکتا ہی چلا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں فوراً سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف آیا تو راستے میں ایک فرشتہ بشری صورت میں ملا، اور اس نے مجھے پوتے کی خوشخبری سنائی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، جن کی طرف تمام زمانہ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ کعبۃ اللہ انہی کی طرف جھک جاتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ وہ عظیم مقام، مکہ مکرمہ وہ عظیم مقام کہ جہاں پر ہمارے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بلد میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، صراط الجنان میں لکھایا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کو یہ عظمت اس وجہ سے ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہے۔ کعبۃ اللہ کو عظمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملی۔ یہی وہ شہر مبارک ہے کہ جس کی گلیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی قدم مبارک بوسے لیے ہیں۔ یہی وہ شہر مبارک ہے کہ جہاں کی ہواؤں نے، جس کی ہواؤں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سانسوں مبارک کو چوما ہے۔ یہی وہ شہر مبارک ہے کہ جہاں کے گلی کوچوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک کی خوشبو پھیل جایا کرتی تھی۔ یہی وہ شہر مبارک ہے کہ جہاں کے خوش نصیب شجر و حجر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ یہی وہ شہر مبارک ہے جہاں پر جتنے بھی شجر ہیں، جتنے بھی حجر ہیں، جہاں پر جتنے بھی پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے۔ غزوہ بدر وہاں پر موجود ہے،
جنگ احد کا پہاڑ وہاں پر موجود ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے۔ کتنی عظمت والے وہ پہاڑ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے۔ یہی وہ شہر مبارک ہے کہ جہاں پر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن مبارک گزرا ہے۔ یہی وہ شہر مبارک ہے کہ جہاں پر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی مبارک گزری ہے۔ یہی وہ شہر مبارک ہے کہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ یہی وہ شہر مبارک ہے جہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے۔ اتنی شانوں والا یہ شہر مبارک ہے، اور اس میں جو کعبۃ اللہ ہے وہ کتنی عظمتوں والا ہے۔ سیدنا وہب بن منبہ علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ 83 میں لکھا ہوا ہے کہ جب روز قیامت آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، اور ان کے ہر فرشتے کے ایک ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی۔ 7 لاکھ فرشتے بھیجے گا، 7 لاکھ سونے کی زنجیریں ان کے پاس ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں کعبۃ اللہ کو زنجیروں میں باندھ کر معشر کے مقام پر لے آؤ۔ اب وہ 7 لاکھ فرشتے وہاں پر جائیں گے اور کعبۃ اللہ کو باندھیں گے، اور ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ چل۔ کعبۃ اللہ کہے گا میں نہیں چلوں گا، میں نہیں چلوں گا اس وقت تک جب تک میرا سوال نہ پورا ہو جائے۔ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، کعبۃ اللہ تو سوال کر، اللہ کی بارگاہ میں سوال کر۔ اب کعبۃ اللہ کیا سوال کرے گا؟ کعبۃ اللہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، مولا تم میرے پڑوسن میں سے جتنے بھی مومنین مدفون ہیں ان کے حق میں مولا میری شفاعت قبول فرما لے۔ تو آسمان سے کعبۃ اللہ ایک آواز سنے گا، اے کعبۃ اللہ تو نے جو درخواست کی ہے، سوال کیا ہے، میں نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ اب سیدنا وہب بن منبہ رحمہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کے چہرے بھی سفید روشن نور کی طرح ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے گرد آئیں گے اور لبیک کہہ رہے ہوں گے، تلبیہ کہہ رہے ہوں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے کعبۃ اللہ اب چل۔ کعبۃ اللہ کہے گا میں اب بھی نہیں چلوں گا اس وقت تک جب تک میرا سوال نہ پورا ہو جائے۔ تو فرشتہ پکارے گا، تم مانگ کعبۃ اللہ تجھے دیا جائے گا۔ کعبۃ اللہ عرض کرے گا، مولا تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دراز سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیے، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر تیری فرما برداری کے لیے زیارت کے شوق سے نکل کر تیرے حکم کے مطابق انہوں نے مناسک کے حج ادا کیے۔ مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت بھی قبول فرما لے گا۔ کعبۃ اللہ عرض کرے گا، مولا یہ جن کی میں شفاعت کر رہا ہوں قیامت کی گھبراہٹ سے ان کو امن عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں ایک ندا دے گا جب کعبۃ اللہ عرض کرے گا، مولا ان سب کو میرے گرد جمع کر دے۔ تو ایک فرشتہ کہے گا، کعبۃ اللہ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے طواف کر کے پھر گناہوں میں وہ ڈوب گئے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمرہ کیا، جنہوں نے حج کیا، عمرہ حج کرنے کے بعد طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ گناہوں میں مشغول ہو گئے، دوبارہ گناہوں میں ڈوب گئے اور پھر اسی پر رہے، اور پھر گناہوں میں شامل ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ تو کعبۃ اللہ عرض کرے گا، مولا یہ جو گناہ گار ہے جنہوں نے میرا طواف کیا ہے، جنہوں نے حج کیا ہے، جنہوں نے عمرہ کیا ہے اور پھر گناہوں میں شامل ہو گئے، پھر جہنم کو واجب کر لیا، مولا کریم ان گناہ گاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما لے۔ مولا جہنم جن پر واجب ہو چکی ہے، طواف کرنے کے بعد دوبارہ گناہوں میں شامل ہو گئے، دنیا کی محبت کو اپنے سینوں میں انہوں نے داخل کر لیا، مولا اس وجہ سے تو نے جہنم واجب کر لی۔ مولا میں آج تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کعبۃ اللہ تو شفاعت کر رہا ہے، میں نے تیری شفاعت قبول فرمائی اور ان کو جہنم سے نکال کر میں نے جنت میں پہنچا دیا۔
کتنی عظمتوں والا کعبۃ اللہ ہے کہ اگر وہ بندہ جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے کعبۃ اللہ اس کے لیے بھی شفاعت کر رہا ہے، تو بتائیں جس کے لیے کعبۃ اللہ شفاعت کرے گا پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ سے محبت رکھنی چاہیے، کعبۃ اللہ سے محبت رکھنی چاہیے، ہر وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، مولا ہمیں بھی کعبۃ اللہ زندگی میں جانا نصیب فرما۔ جب بندہ کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ کعبۃ اللہ وہی جائے گا جس کے دل میں طرب ہوگی، جس کے دل میں طرب ہوگا۔ میرے ایک استاد تھے، وہ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ گیا، میرا دل نہیں لگ رہا تھا، میرا دل نہیں لگ رہا تھا، کعبۃ اللہ ہے، مکہ مکرمہ کی زمین ہے، میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کہنے لگے جب میرا دل نہیں لگا، میرے دل میں محبت ختم ہو گئی، تو اسی وقت رب کائنات نے مکہ مکرمہ سے نکال کر مجھے پاکستان بھیج دی۔ تو جس کے دل میں طرب ہی نہیں ہے اس کو وہاں پر رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں اسے بلاتا ہے جس کے دل میں طرب ہوتی ہے، اور جس کے دل میں طرب ہوتی ہے اللہ اسے ضرور بلا لیتا ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، مولا کعبۃ اللہ کی زیارت عطا فرما۔ جو بندہ کعبۃ اللہ کی زیارت عطا فرمائے گا تو کعبۃ اللہ کو ہمارا پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ بھی میری خدمت میں حاضر ہوا تھا، میری زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اب رب کائنات کا کعبۃ اللہ جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، جب کل قیامت کا دن آئے گا تو وہ کعبۃ اللہ ہماری بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائے گا۔ اس لیے جب بزرگان دین کے پاس جائیں، والدین کے پاس جائیں، ان سے جا کر دعا کرانی چاہیے، خود دعا کرنی چاہیے، گر گرا کر دعا کرنی چاہیے، اس امید پر کہ کبھی تو باب کرم کھلے گا، کبھی تو ہمارا بلاوا آئے گا، کبھی تو ہم حاجیوں کی فہرست میں شامل ہوں گے۔ ایک دن انشاءاللہ آئے گا، ہم سب مدینہ شریف بھی جائیں گے، کعبۃ اللہ بھی جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ اور یہ وہ مقام ہے، مکہ مکرمہ وہ عظیم مقام ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مکہ مکرمہ میں ایک دن بیمار ہو گیا، عمرہ کرنے گیا ایک دن بیمار ہو گیا، حج کرنے گیا ایک دن بیمار ہو گیا، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ روزمرہ کی جو عبادات ہے وہ نہیں کر سکا، تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ صرف اس دین کے عمل کے ثواب عطا فرمائے گا بلکہ 7 سال کے اعمال کے برابر اللہ اسے اجر عطا فرما دے گا۔ ایک دن بیمار، عمرہ کرنے گیا ایک دن بیمار، اس دن کا تو جو ثواب ملنا ہے وہ ملنا ہے، لیکن 7 سال کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اتنی عظمتوں والی وہ جگہ ہے۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے مکہ مکرمہ میں گرمی پر ایک لمحہ صبر کیا، آج کل گرمی ہے، پاکستان میں بھی گرمی ہے، ہر طرف گرمی ہے، اور گرمی ہے تو چھت پر جو ہے وہ پانی رکھنا چاہیے تاکہ پرندے پانی پئیں، اس سے کیا ہوگا، اس سے ثواب ہوگا، یہ بھی صدقہ ہے، پرندے پئیں گے، ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ آپ کی مسجد میں بھی مسجد کی انتظامیہ کے طرف سے، زین بھائی کی طرف سے، جتنے بھی مسجد کی انتظامیہ ہے ان کی طرف سے بار بار جو شربت کا انتظام کیا گیا ہے، ہر جمعے کے دن جو ہے شربت کا انتظام کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق شربت پیے گی، اللہ انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہر بندے کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، پانی پلانا چاہیے، مخلوق سے محبت کرنی چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مکہ مکرمہ میں گرمی پر ایک لمحہ صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے 100 سال دور فرما دے گا۔ ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ آنکھ ایسے جھپکی یہ لمحہ ہے، آنکھ کا جھپکنا یہ لمحہ ہے۔ ایک لمحہ جس نے وہاں پر جا کر گرمی پر صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال سے جہنم سے دور فرما دے گا، 200 سال جنت کے قریب بھی فرما دے گا۔ کتنی عظمتوں والی یہ جگہ ہے۔ اور اس شہر کا جو قبرستان ہے جنت معلیٰ، قیامت کے دن 70,000 انسان یہاں سے اٹھائے جائیں گے جو بغیر و حساب و کتاب کے اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اتنی شانوں والا وہ قبرستان ہے جنت البقیع، اور وہاں پر ہمارے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے جاتے رہے ہیں اور جا کر دعا فرماتے رہے ہیں، اور ہمیں بھی بتا دیا قبرستان جانا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، وہاں پر جا کر دعا کرنی چاہیے، وہاں پر سلام کرنا چاہیے۔ کیوں؟
قبر والے جو ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، سلام اسے کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک دنیا کا نظام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ چکھ کر ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں چلے جانا ہے، لیکن موت کا ذائقہ چکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا وہ مٹ گیا، اب ختم ہے، نا۔ اگر ختم ہونا ہوتا تو رب کائنات قیامت کا دن نہ رکھتا، قبر کے بعد اٹھائے جانے کا حکم نہ فرماتا، روز محشر اعمال و حساب کا دن نہ ہوتا، جنت نہ ہوتی۔ بتا دیا کہ جو موت کا ذائقہ چکھ کر چلے جاتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ ہی رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ کیوں؟ رب کائنات نے فرمایا۔ تو مقدس شہر قبرستان جنت المعلیٰ ایسا عظیم قبرستان ہے، قیامت کے دن 70,000 انسان وہاں سے اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک آدمی 70,000 لوگوں کی شفاعت فرمائے گا، ہر ایک آدمی 70,000 لوگوں کی شفاعت فرمائے گا۔ اور یہ ایسے خوش نصیب ہوں گے، ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، ایسے نورانی چہرے ہوں گے کہ چہرے جو ہیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور ان کی شفاعت سے اللہ کریم گناہ گاروں کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو بتائیں، ایک عام مومن قبرستان سے اٹھے، وہ شفاعت کرے تو 70,000 فرشتے جنت میں چلے جائیں گے، تو بتائیں جب ہمارے محبوب علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے پھر کتنے بندے جنت میں جائیں گے؟ ہمارے محبوب علیہ السلام نے ایک دعا رکھی ہوئی ہے، اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہمارے محبوب علیہ السلام نے وہ دعا ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ جب ہم کل قیامت کے دن مشکلات میں ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، تکلیف کے عالم میں ہوں گے، تو ہمارے محبوب علیہ السلام اپنے نورانی ہاتھ مبارک اٹھا کر ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، تو اللہ کریم ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ کس وجہ سے؟ آقا علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو آج بھی ہمارے محبوب علیہ السلام ہمارا خیال رکھ رہے ہیں، جب تک زندہ ہے تب بھی خیال رکھیں گے، جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی وہ خیال رکھیں گے، لیکن ہم نے ان سے وفا کرنی ہے۔ کیا وفا کرنی ہے؟ ان کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، ان کی عظیم کتاب جو ان کے سینے مبارک پر نازل ہوئی اس کا احترام کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جو انہوں نے احکامات ہمیں دیے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ آقا پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ یقین جانے جب یہ سارے معاملات کریں گے، آقا علیہ السلام کی سنت سے محبت رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور مصطفیٰ علیہ السلام کا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی جامعہ مسجد میں جو ہے وہ سولر کا انتظام ہو چکا ہے، اب 1-2 دن میں انشاءاللہ